محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے، جس کامیابی اور خوبصورتی کے ساتھ ہمارے برادر محترم جناب محمد متین خالد صاحب کسی قسط کو چلا رہے تھے۔ میری خواہش تھی اور میں نے بار بار درخواست کی کہ آج کی مجلس میں مجھے کچھ عرض نہیں کرنا، آپ اسی طرح چلاتے رہے، لیکن ان کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو آج کی مجلس میں میں ایک دو باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ سال کے بعد آپ ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس سال 2015 میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اس سال امت کو 3 بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جنوبی افریقہ میں قادیانیوں سے متعلق ایک کیس تھا، جس کی بنیاد پہ وہاں کی عدالت اور حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس ملک کا نام ہے گمبیا، اور یہ اس سال ہوا ہے۔ دوسری بڑی کامیابی آپ حضرات کو پاکستان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عنایت کی کہ ضلع چکوال کی تحصیل تلاگنگ ایک گاؤں کا نام ہے پچنند۔ اس پچنند میں آج سے کچھ عرصہ پہلے قادیانیوں نے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا شروع کی۔ انہوں نے اس کا مینار بنایا۔ ہمارے مسلمانوں نے جا کر تھانہ کے اندر درخواست دی اور ان کو کہا کہ آپ قادیانیوں کو پابند کریں کہ یہ مینار مسلمانوں کی مسجد کا ہوتا ہے۔ قادیانی کافر ہے، شرعاً قانوناً انہی مینار بنانے کا اخلاقاً حق حاصل نہیں، لیکن قادیانیوں نے یہ بات نہ سنی۔ مجبوراً ہمارے ساتھیوں کو سول جج کی عدالت کے اندر کیس دائر کرنا پڑا۔ 1 سال تک وہ کیس چلتا رہا۔ سول جج نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا کہ قادیانی کافر ہیں، مینار مسلمانوں کی مسجد کا ہوتا ہے، قادیانیوں کی عبادت گاہ کا نہیں، لہذا قادیانیوں کا یہ مینار 1 مہینے کے اندر گرا دیا جائے۔ چنانچہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا، قادیانیوں نے نہ اور دیکھا نہ تو، انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج تلاگنگ کی عدالت کے اندر اپیل دائر کر دی۔ سال بھر وہ اپیل کا کیس بھی چلتا رہا۔ سال کے بعد اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا کہ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج تلاگنگ نے قادیانیوں کے متعلق فیصلے میں لکھا کہ سول جج کا فیصلہ بحال ہے، قادیانی غیر مسلم ہیں، غیر مسلم اپنی عبادت گاہ کا مینار مسلمانوں کی مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے۔ 1 مہینے میں قادیانی اس مینار کو گرا دیں، اگر وہ نہیں گراتے تو گورنمنٹ گرائے۔ پھر اب قادیانیوں کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ اگر وہ ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں اپیل لے کر، ظاہر ہے کہ سیشن جج کے خلاف اپیل ہائی کورٹ کے اندر جائے گی۔ اب اگر قادیانی وہاں پر جاتے ہیں تو ہائی کورٹ نے اگر قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دے دیا تو گویا ٹھپا لگ جائے گا، قانون بن جائے گا، لہذا قادیانیوں نے مجبور ہو کر اپیل تو کی نہ۔ دوسرا راستہ تھا کہ وہ اس مینار کو گرا دیں، تو ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ مینار کو بھی نہیں گرا سکتے تھے۔ ایسی مشکل قانون نے پیدا کی قادیانیوں کے لیے کہ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نیمے درون نیمے برون۔ ان کی یہ پوزیشن کہ نہ وہ عدالت کے اندر اپیل لے کر جا سکتے ہیں، نہ خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ مینار گرا سکتے ہیں۔ برادران عزیز، 1 مہینہ اپیل کا گزرا، ہمارے مسلمان وکلائے نے
جا کر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں درخواست دی کہ جو مدت آپ نے 1 مہینہ مقرر کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک قادیانیوں نے مینار نہیں گرایا۔ چنانچہ ایڈیشنل سیشن جج نے نوٹس جاری کیا وہاں کی جو ہے وہ پولیس افیسر صاحب کو، چنانچہ وہ آئے، عدالت نے انہیں کہا کہ اب آپ جائیں اور جا کر 1 دن کے اندر یہ مینار گرائیں، اور گرانے کے بعد کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا ہے عدالت کو رپورٹ بھی کریں۔ چنانچہ اگلے دن جناب ڈی پی او صاحب وہ اپنی فورس لے کر گئے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اندازہ نہیں لگا سکتے، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں پورے علاقے کے لوگ خلق خدا وہاں پر جمع ہوئی۔ دوستوں نے اس منظر کو دیکھا کہ وہاں پچرن کی اس جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ سے پولیس نے ہزارہ مسلمانوں کی موجودگی میں علل اعلان دن دہاڑے چمکتی دھوپ میں وہ بالکل سینہ تان کے قادیانیوں کے اس مینار کو گرایا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہاں کے مسلمانوں نے قلعہ کے اندر بہت بڑی ختم نبوت کی کانفرنس رکھی۔ اس کانفرنس میں قریباً 1000 کا اجتماع تھا اور حضرات علماء کرام بھی تشریف لائے۔ مجھ مسکین کو بھی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ میں نے پبلک میں خانہ خدا میں علل اعلان کہا کہ اے علاقے کے مسلمانوں، آج اگر تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ قادیانیوں کی عبادت گاہ سے مینار گرتے دیکھا ہے تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ قادیانیت کو گرتا بھی دیکھیں گے۔ جو کہتے ہیں دیکھیں گے وہ زور سے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ تیسری خوشی اللہ رب العزت نے آپ کو، مجھے، امت کو، اسلامیہ نے وطن کو یہ نصیب کی کہ یہ آپ حضرات کا لاہور ہے۔ لاہور کے ساتھ گجرانوالہ، اس سے آگے گجرات شروع ہوتا ہے۔ گجرات کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے گولیکے۔ اس گولیکے میں یہ 350 سال پہلے کا قائم کردہ قصبہ ہے۔ وہاں پر ایک مسلمان نے مسجد بنائی۔ میرے بھائیوں، مسجد بنائی آج سے 350 سال پہلے۔ اس زمانے یہاں جس وقت مسجد بنی مرزا قادیانی بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، قادیانیت کا اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا، ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بعض لوگ قادیانی ہوئے۔ جس نے یہ مسجد بنائی تھی ان کے خاندان کا بھی کوئی فرد ان کی اولاد میں سے وہ قادیانی ہوا۔ زور کے ساتھ قادیانیوں نے مل کر اس مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے، زمین ہماری تھی، ہمارا حق ہے۔ مسلمانوں نے درخواست دی کہ جناب تم زیادتی کر رہے ہو، جب یہ مسجد بنی تھی اس وقت مرزا قادیانی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، قادیانیت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ شخص قادیانی ہوا ہے، مسجد تو قادیانی نہیں ہوئی، یہ مسجد مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن قادیانیوں نے نہ سنی۔ اس گاؤں میں ان کی خاصی آبادی تھی۔ بھائیوں، اسی قادیانیوں کے اسی شہر، اسی قصبہ گولیکے کا ایک ملعون قادیانی تھا جس کا نام تھا ظہور الدین اکمل۔ اس ملعون نے مرزا قادیانی کے سامنے جو ہے وہ اپنی نظم پڑھی اور مرزا قادیانی کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ محمد پھر اتر آئے، معاذ اللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ جس نے محمد دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں قادیانی۔ برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ قادیانی ملعون بھی جس نے مرزے کے متعلق یہ نظم کہی، یہ بھی اسی گاؤں کا تھا۔ 100 سال تک اس پر قادیانیوں کا قبضہ رہا۔
آج سے تقریباً 17 سال پہلے مسلمانوں اور قادیانیوں کا ایک تنازع کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے درخواست دی، عدالت نے وہ عبادت گاہ آ کر سیل کر دی۔ اب یہ کیس چلتا رہا 17 سال۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، اسی سال یعنی 2015 17 ستمبر کو اس مہینے کا جو ہمارا لولاک ہے اس کے اندر اس فیصلے کی نقل چھپ چکی۔ سول جج صاحب نے تنقیحات مقرر کی کہ قادیانیوں نے اس میں یہ کہا کہ یہ ہم 100 سال سے قابض ہیں۔ قادیانیوں نے کہا کہ ہم نے اس کو گرا کر دوبارہ لاکھوں خرچ کر کے اس عبادت گاہ کو بنایا۔ قادیانیوں نے تیسرا موقف یہ اختیار کیا کہ اس کے بجلی کے بل ہمارے نام ہیں، اس کے گیس کے بل ہمارے نام ہیں، ہم اس کے اوپر قابض ہیں 100 سال سے۔ یہ تنقیحات مقرر کی کہ اس کے کیا جوابات ہیں۔ اگلے دن سیشن جج نے ان تنقیحات کے جواب میں گواہان اور عدالتی ریکارڈ کی بنیاد پر یہ ان کے جوابات لکھے کہ 100 سال سے قادیانی اگر اس پر قابض ہیں تو یہ مسجد تو بنی تھی 350 سال پہلے، قادیانی بعد کے اندر قابض ہوئے، اصلاً یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، قادیانیوں کا قبضہ ناجائز ہے۔ 100 سال نہیں 200 سال بھی ان کا قبضہ رہے تو حقوق ملکیت ان کے نہیں، حقوق ملکیت مسلمانوں کے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے اس کو دوبارہ بنایا ہے تو پیسے خرچ کرنے کے ساتھ حقوق ملکیت نہیں بدلتے، رہے بل فلاں ہمارے نام فلاں ہمارے نام، تو یہ بھی کوئی نہیں۔ یہ مسجد مسلمانوں کا حق ہے، قادیانی اس کے حقدار نہیں۔ ادھر سول جج نے فیصلہ دیا، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں زور سے، بلند آواز سے، اس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ سول جج نے ادھر فیصلہ دیا، ادھر مسلمانوں نے اس فیصلے کی نقل لی۔ برادران گئے یہ مسلمان فیصلے کی نقل لے کر ڈی پی او کے پاس، ڈی پی او نے ڈی ایس پی کو کہا، ڈی ایس پی نے جو ایس ایچ او کو کہا، ایس ایچ او مسلمانوں کی جماعت کو لے کر گیا، سبحان اللہ تو کہو، ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں وہ ایس ایچ او صاحب نے جا کر مارا ہتھوڑا، توڑا تالا، کھولا دروازہ، داخل ہوئی حضور کی امت۔ یہ 3 خوشیاں ایک اللہ رب العزت نے اس سال میں آپ کو نصیب کی۔ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے پرامن اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے۔ جب تک بھی دنیا میں ایک قادیانی بھی موجود ہے، ہماری پرامن ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد جاری رہے گی۔ جو کہتے ہیں جاری رہے گی وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے جاری